ہر چیز کا اظہار انسان 3 طریقوں سے کرتا ہے. یہ تقسیم بندی واقعاً فکر اہل بیت سے انسان کو ملتی ہے، جو بھی بیان کروں گا. آپ غم کا اظہار کرنا چاہیں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیں، تو اظہار ہمیشہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے. کسی بھی بات کا اظہار، کسی بھی ایموشنز کا اظہار کرنا چاہیں، 3 طریقے ہیں اظہار کرنے کے. پہلا طریقہ اظہار کرنے کا یہ ہے کہ آپ کلام سے اظہار کریں کہ جناب میں خوش ہوں، جناب آج طبیعت صحیح نہیں ہے، آج طبیعت ناساز ہے. زبان سے اظہار قولی، اظہار زبانی، اظہار کلامی. دوسرا اظہار ہے اظہار کتبی. آپ لکھ کے اپنی غم کی، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. جیسے شب 14 شعبان عریضہ لکھتے ہیں امام زمانہ کو، یہ اظہار کتبی ہے. کئی لوگ زبان سے اپنے مسائل کو بیان نہیں کر سکتے پر قلم سے بڑا اچھا لکھتے ہیں. قرآن اظہار کتبی ہے، اور جب پڑھتے ہو تو وہ اظہار کلامی ہو جاتا ہے. ان دونوں سے بہتر اظہار جو ہے وہ ہے اظہار چہرے سے، کہ آپ بولو نہیں لیکن آپ کے چہرے پر ایسے آثار آ جائیں جس سے آپ کے غم کا پتہ چلے. آپ جب ہنستے ہو تو آپ بولتے نہیں ہو، چہرے سے پتہ چلتا ہے بندہ خوش ہے. جب آپ روتے ہو تو آنسو بتاتے ہیں کہ بندہ غمگین ہے. جس اظہار کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ یہ اظہار ہے کہ فرمایا جب محرم کے دن آتے ہیں تو امام رضا فرماتے ہیں وابن شبیب، جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے بابا امام موسیٰ کاظم کے چہرے سے ہنسی چلی جاتی تھی. وہ اہل بیت جب بھی جس سے ملے تو مسکرا کر ملیں، لیکن فرمان نہیں، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو چہرے سے مسکراہٹ چلی جاتی تھی. تو اظہار غم، اگر آپ زبان سے کہو میں غمگین ہوں، اس کی اتنی فضیلت نہیں. اگر آپ کاغذ پہ لکھو میں غمگین ہوں، اس کی فضیلت اتنی نہیں ہے. لیکن اگر آنکھوں سے غم کے آنسو ٹپکیں تب فرماتے ہیں جناب سیدہ ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں. فرمائے رو رلاؤ، محبت کی نشانی آنسو ہیں. اب میں نے کہا ایک طرف دین فطرت، مکتب اہل بیت، رسول کے بعد 2 ہی مکتب بنے، مکتب اہل بیت اور اہل بیت کے مقابلے کے مکاتب. دوسری طرف دوسرا مکتب جس نے پابندیاں لگائیں. اب پابندی شیعوں کی وجہ سے لگی. کئی یہ روتے ہیں، ایموشنل باتیں کرتے ہیں، جناب علی اصغر کا کبھی ذکر، کبھی علی اکبر کا ذکر. ہندو بھی آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اب ایک بے وقوف انسان کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ نے انسان کو فطرت دی، ایموشنز دی، احساسات دیے، کہ کوئی خاتون کوئی سیریل بھی دیکھتی ہے، کوئی سیڈ سٹوری آ جاتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے. اس کا تعلق تو ایموشن سے. آپ کسی کو کیسے بول سکتے ہو کہ ڈرامہ دیکھا بھائی اس میں رونے کی بات ہے، جناب کوئی ایسا سین آ گیا اور دیکھ کے جناب رونے لگے. ایموشن. اگر بندہ ظلم بھری داستان دیکھے نہ روئے تو اس میں پرابلم ہے. رونا پرابلم نہیں ہے، نہ رونا پرابلم ہے. تبھی فرمایا قساوت قلب کی ایک نشانی جمود العین ہے. رسول خدا فرماتے ہیں 3 نشانیاں بتائیں، ایک نشانی میں سے جمود العین. جب تمہاری آنکھیں سوکھ جائیں تو سمجھنا تمہارا دل قسی ہو چکا ہے. دوسری 2 نشانیاں جب حرص دنیا بڑھ جائے، جب اسرار گناہ، بار بار انسان ایک گناہ کو کرتا رہے. یہ 3 نشانیاں، جمود العین، اسرار گناہ، گناہ تکرار ہوتا رہے، ریپیٹیشن کے ساتھ بندہ گناہ کرے، آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، اور ہمیشہ حرص دنیا اتنا بڑھ جائے کہ ڈیلی بیسس پر صرف پیسے کمانے کی اس کی فکر رہے. تو فرمایا یہ 3 نشانیاں ہیں کہ انسان کا دل کیا ہو چکا ہے، قسی ہو چکا ہے. پابندی لگائی کہ رونا بدعت. اب اینٹی فطرت. اب جب ایسی سختیاں ان کی نسلوں پر آتی ہیں آٹومیٹیکلی وہ مکتب اہل بیت کی طرف جذب ہو جاتے ہیں. ماں مر گئی کرو نہیں بدعت، بیٹا مر گیا کرو نہیں بدعت، ذکر حسین سنا، غم حسین سنا، ایک طرف آل رسول کی محبت، اب کا بدعت. پوری زندگی ان کا عالم ان کے اوپر تبلیغ کرتا رہا تو واہ واہ کرتے رہے. لیکن جب اللہ نے ہدایت دی اور طارق جمیل صاحب حسین کا ذکر کرتے کرتے رو پڑے، کہیں تو شیعہ ہو گیا ہے. رونا فطرت ہے. رونا بتاتا ہے کہ دل میں محبت ہے، رونا بتاتا ہے کہ دل میں غم ہے. انہوں نے ہر طرح کے رونے پہ پابندی ڈال دی. اب سنیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7-8 طریقے کا رونا اور آنسو ہیں. ہاں فرماتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر آنسو کی تعریف کی جائے. کچھ آنسو ہیں جو قابل تعریف ہیں، کچھ آنسو ہیں جو قابل مذمت ہیں.
کہ کون سے آنسو ہیں جو قابل مذمت ہیں اور کون سے آنسو ہیں جو قابل تعریف ہیں. 10 منٹ ہیں، جتنا ہو سکا میں بیان کروں گا. فرمایا پہلا آنسو جو قابل مذمت ہے وہ اشک عجز ہے، عاجزی کے آنسو، کہ جب بندہ لاچار ہو جائے رونے لگے. مثلا کسی حاکم نے آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، اب خوف کا آنسو، کہیں پھانسی نہ دے، کہیں 6 مہینہ جیل نہ ہو جائے، 2 سال جیل نہ ہو جائے، بندہ رونے لگے. فرمایا یہ ڈرپوک انسان کی نشانی ہے. ان آنسوؤں کی اللہ کی دربار میں کوئی تعریف نہیں ہے. جناب کمیل کو پکڑا نہیں روئے، میثم تمار کو پکڑا نہیں روئے، ہانی ابن عروہ کو پکڑا نہیں روئے. کتنی سزائیں ملی لیکن کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے. مسلم ابن عقیل بدن زخمی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، دانت گر گئے جناب مسلم کے، نہیں روئے. دشمن نے حد الامکان کوشش کی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکالے جائیں، نہیں. سیدہ زینب شرابی کی دربار میں کڑی ہیں، دشمن چاہتا ہے کہ میرے سامنے لیاد باللہ زینب گڑ گڑائے، معافی مانگے، آزادی کی دعا مانگے، لیکن نہیں. اس طرح کلام کیا جس طرح ان کے بابا علی کلام کیا کرتے تھے. کبھی رسیوں پہ نہیں روئیں کہ مجھے تازیانے مارے جا رہے تو میں روؤں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو رو نہیں. قطعاً نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس بات پہ روئے ہوں. لیکن وہی مسلم ابن عقیل جب عمارت کوفہ پہ جاتے ہیں، اتنے مظالم ہوئے، روئے نہیں. لیکن یہاں نگاہ جب کربلا پہ پڑی، جب یاد حسین آئی، فوراً آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. عجز کے آنسو. مأمون نے جب امین کو زندان میں ڈالا، اندھیرا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اسی کا نیچے اس کا کام وزیر کام کرتا تھا، وہ بیٹھا تھا. وہ وزیر کہتا ہے اتنا خوف کے مارے رو رہا تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا کہ مجھے کہا کہ مجھے گلے لگا لو، میرے بدن میں کپاٹ آ گئی ہے، تھوڑی گرمی بدن میں آ جائے. اور کہا کہیں مجھے مار تو نہیں دیں گے؟ کہا نہیں خلیفے کے بھائیوں تجھے کیسے ماریں گے. اور کہا کہ جب دھاوا بولا سپاہیوں نے اور فریادیں کرنے لگا، انا ابن عم رسول اللہ، میں نبی کے چچا کا بیٹا ہوں، میں مامون کا بھائی ہوں، رحم کرو مجھ پر، هل من لی ہیلک، کو ہے کوئی طریقہ جو مجھے نہ مارو. کہ روتے روتے اس کا سر قلم ہوا اور دنیا سے چلا گیا. یہ نشانی ہے ایک بزدل انسان کی. دور کیوں جاتے ہیں؟ 99 میں جب مارشاء اللہ لگا، مشرف نے نواز شریف کو پکڑا تو ویڈیو آج بھی موجود ہے، جناب کیسے رو رہے تھے. یہ بزدل سیاستدانوں کی مثال، بہادر سیاستدانوں کی مثال. کچھ لوگ ہیں 5 دن جیل میں گئے رونے لگتے ہیں، لیکن کچھ سیاستدان ہیں پھانسی پہ چڑھ گئے لیکن روئے نہیں. بزدلی کے آنسو اس کی مذمت ہے. دوسرا آنسو اشک تزویر، دھوکے کے آنسو، جس کو اردو میں کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. ایک کتاب ہے، زمان ضرور پڑھیں، حیات الحیوان. حیوان کی زندگی کے مثال دی ہیں. جیسے امیر نے فرماتے ہیں نا، غیرت جوانوں کو کا جوان، غیرت مرغے سے سیکھو. آج واقعاً مرغے میں غیرت زیادہ ہے، اس معاشرے میں رہنے والے مردوں میں غیرت کم ہو گئی ہے. بڑی پیاری مثال ہے کہ غیرت مرغے سے سیکھو، محبت کبوتر سے سیکھو، حسن ظن، اچھائی، نیکیوں کو دیکھنا شہد کی مکھی سے سیکھو، گندگی پہ بیٹھنا گندی مکھی کو دیکھو. ہر حیوان کی مثال دی ہے. مگرمچھ کی مثال وہاں آئی ہے. مگرمچھ کے آنسو اسے کہتے اشک تزویر، دھوکے کے آنسو. مگرمچھ یہ مثال ملی اس کتاب میں. مگرمچھ جب اپنے مادہ کو جفت پیٹھ پہ اٹھاتا ہے اور کھانے کے لیے لے جاتا ہے اسے، اور جب شکار کر لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب ظاہر ہے اس کا وزن اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، دونوں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد مگرمچھ کا پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھر گیا تو جب واپس جانا چاہتا ہے، بھاری پیٹ، اوپر سے اس مادہ نے بھی کھانا کھایا ہے، اسے پیٹھ پہ بٹھائے تو یہ جا نہیں سکتا. تو یہ کیا کرتا ہے، اس مادہ کو خود ہی مارتا ہے تاکہ یہ واپسی کا سفر اس کا آسان ہو جائے. اور مارنے کے بعد اس کے جنازے پہ بیٹھ کے رونے لگتا ہے. کہا یہ اشک تزویر ہے، یہ دھوکے کے آنسو، یعنی خود ہی مارا اور خود ہی بعد میں رونے لگا. مامون نے امام رضا کو شہید کیا، پھر امام رضا کے لیے مجلس عزا بھی رکھی، کالے کپڑے پہنے اور رونے لگا کہ رضا میں نال محمد مارے گئے. امام رضا نے ابا سالت، اگر جناب ابا سالت نہ ہوتے آج تک ہمیں پتہ نہ لگتا کہ امام رضا کو شہید کس نے کیا ہے. اس طریقے سے مولا کو شہید کیا تھا نا.
گھر کے اندر شربت پلائے، کسی کو نہیں پتا. پھر وہ امام رضا تھے جناب ابو سالت کو بلائے کہ میرے شیعوں کو بتانا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے زہر کس نے پلائی ہے. اشک تزویر یہ دھوکے کے آنسو ہیں. اشک تزویر کہ انسان، جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک شخص جب رسول خدا کے مقابلے میں تھا اس کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا. نبی جب سزا دینا چاہتے تھے یہ چیخنا شروع ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، یا رسول اللہ میں مر جاؤں گے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ رحمت للعالمین نبی ہیں، پہلی بار کوئی بھی معافی مانگے یہ بخش دیتے ہیں. نبی نے کہا اسے چھوڑ دو. جب چھوڑا تھوڑا دور گیا، مشرکوں نے کہا تو محمد سے بچا کیسے؟ کہا جھوٹی کا رو کے میں نے محمد کو دھوکہ دیا ہے. بچپن میں آپ نے بھی ایسے بہت کام کیے ہوں گے. استادوں کی مار سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی مار سے بچنے کے لیے حد سے زیادہ بندہ رونے لگتا ہے. اشک تصویر، دھوکے کے آنسو، مگر مچ کے آنسو. پھر یہی بندہ، اس کی قسمت بری تھی، جنگ احد میں پھر رسول خدا کے پاس پکڑ کے لائے. اب دور سے جیسے اس کی نگاہ رسول پہ پڑی، پھر سے وہی آہو بکا، پھر سے وہی رونے لگا. نبی نے کہا نہیں، مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا، کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ جھوٹا ہے. اس کا رونا کیا ہے؟ جھوٹی والا. 2 آنسو مذمت کے ہیں. پہلا آنسو ڈر کا آنسو، ڈرپوک بندہ فوراً رونے لگے. بچہ روئے تو سمجھ آتی ہے، بڑا بندہ روئے ڈر کے مارے اس کے آنسو نکل آئیں. جہاد کا نام سن کے رونے لگے، موت کا نام سن کے رونے لگے، بیمار ہو جائے موت کے خوف سے رونے لگے. یہ سارے آنسو کیا ہیں؟ مذمت والے آنسو ہیں. اس کی اہل بیت نے کبھی تعریف نہیں کی کہ ہم علی والے، ہم اہل بیت، ہمارے اوپر فرق نہیں کہ موت ہمارے اوپر آئے یا ہم موت کے اوپر آ جاتے ہیں. فرمایا موت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات خدا کا نام ہے. فزت ورب الکعبہ کا نعرہ مولا نے کب مارا؟ جب شب 19 علی بن ابی طالب پہ ضربت لگی تھی. تو موت، شہادت کی موت تو مومن کے لیے باعث فخر ہے. تمنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ خدا اس سے بہترین موت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. بستر پہ بندہ مر جائے، بیماری میں مر جائے، اٹیک سے مر جائے، شوگر سے مر جائے، بھائی ایک دن مرنا تو ضرور ہے نا. اب 90 سال جی کے مرو، 100 سال جی کے مرو، یا رگڑ رگڑ کے مرو، مرنا تو ویسے ہے. بہترین موت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں، حسین کی محبت میں، علی کی محبت میں دنیا سے چلا جائے. تو فرمایا کبھی بھی یہ اشک مذمت ہے، اس کی اہل بیت نے تعریف نہیں کی، اس کی طبی اہل بیت نے تمہید نہیں کی. فرمایا وہ اشک بہترین ہے. کون سا؟ اب 4 آنسو اور ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا ایک اشک ہے اشک ندامت، پشیمانی کے آنسو. بندے نے گناہ کیا، پشیمان ہوا کہ پروردگارا اے کاش تیری دربار میں گستاخی نہ کرتا. فرمایا اس آنسوں کی اللہ کی دربار میں قیمت ہے، خریدتا ہے خدا. کہ چوتھے امام کا جملہ فرمایا گنہگار کا رونا خدا کو اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. میکائیل کی تسبیح، جبرائیل کی تسبیح، ملائکۃ اللہ کی تسبیح وہ خدا سن رہا ہے، لیکن کہا اس تسبیح سے زیادہ اگر کوئی جوان گناہ کر کے میری دربار میں توبہ کرتا ہے مجھے زیادہ پسند. شب جمعہ خدا انتظار کرتا ہے یہ جوان کب مصلی پر آئے گا. شب جمعہ دعائے کمیل میں خدا دعوت دے کے انتظار کرتا ہے یہ کب آئے گا، دعا میں شریک ہوگا. اور افسوس ہے کہنا پڑتا ہے ایک اسلامی اور شیعہ معاشرے میں توبہ کے آنسو بہت ہونے چاہیے. یہ صحیفے سجادیہ، یہ دعائے عرفہ، یہ دعائے کمیل. ہم عراق جاتے ہیں حرم بھر جاتے ہیں شب جمعہ، ایران جاتے ہیں حرم بھر جاتے ہیں شب جمعہ، توبہ و طائب کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں، بسیں دی جاتی ہیں، کھانا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے اندر اتنی معرفت نہیں ہے. اے مومن کم از کم ہفتے میں ایک رات اللہ کے دربار میں آ اور دعا کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے. فرمایا دعا کرنے کا نتیجہ اور فائدہ خدا کو نہیں تجھے ہے، کیونکہ زندگی میں جتنے مصائب اور آلام ہیں یہ ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے. بلائیں جو آتی ہیں اور عرفہ پہ بلائیں آتی ہیں، امتحان ہے. ہمارے اوپر جو بلائیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے.